حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں جو اپنے ماموں سے پڑھے امام مزنی سے، تو وہ مذہب شافعی پہ تھے، تو یہ شافعی کے بجائے حنفی ہوئے۔ اس کی وجہ کئی وجوہات ہیں۔ بہرحال جو باقی وجوہات سے اگر ہم صرف نظر کریں اور ایک بات سامنے رکھیں تو بنیادی بات یہی ہے کہ ان کے جو ماموں جان تھے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتے، ان سے مسائل کو تلاش کرتے، ان سے استفادہ فرماتے۔ تو انہوں نے جب اپنے استاذ کو، اپنے ماموں کو، اپنے گھر کے بڑے کو دیکھا کہ وہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے استفادہ کرتے ہیں اور امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتوں کو لیتے بھی ہیں اور اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابوں کو دیکھوں۔ تو جب ان نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے دلائل دیکھنا شروع کیے تو ان کا رجحان امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہو گیا۔ تو ان نے اتنے دلائل وہاں سے اکٹھے کیے، اتنے اخذ کیا کہ خود وقت کے امام بن گئے اور ان کا اس جیسا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو ان کے ماموں جان نے ایک موقع پر ڈانٹا بھی تھا، تو کہا تھا تجھ سے کوئی خیر نہیں ملے گی، یا اس طرح کی کوئی بات فرمائی تھی۔ بہرحال تو جب یہ بڑے ہوئے اور ایک عالم فاضل اور فقیہ بن گئے اور انہوں نے کتابیں احادیث کی، عقیدے کی، تفسیر کی لکھنا شروع فرمائیں، تو اس وقت کہتے تھے کہ اللہ رحمت فرمائے میرے ماموں جان پہ، انہوں نے مجھے قسم اٹھا کے کہا تھا تیرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو آج اگر ماموں جان زندہ ہوتے نا تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دیتے، میں نے الحمدللہ ٹھیک کام کر لیا ہے۔ تو یہ ایک ماموں اور بھانجے کی محبت کی بات تھی۔ تو بہرحال اس پر بھی حضرات کا کچھ کلام ہے کہ نہیں، انہوں نے لفظ ماضی سے کہا تھا تو ماضی سے قسم واقع نہیں ہوتی، لیکن بعض جگہ مستقبل کے صیغے سے بھی ہے جہاں قسم منعقدہ ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ اس طرف تشریف لے آئے تھے اور حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت زبردست احناف کے حوالے سے کام ہے، اور اس حد تک ان کا کام ہے کہ رہتی دنیا تک اس طرح کا کام نہیں پیش کیا جا سکتا۔